مکار کنیز اور بادشاہ سلامت کا واقعہ یہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی سلطنت اور کنیز کی مکاری کا ایک واقعہ جو دل کو دہلا دینے والا ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ کہانی ایک فرضی واقعے پر مبنی ہے جو مسلمانوں کو سچائی، ایمانداری اور بدی کے انجام سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کہانی میں مکاری، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے مقابلے میں سچائی، عدل اور اللہ کی رضا کو فوقیت دینے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ایک دور میں بادشاہ اپنی انصاف اور عدلیہ کے لیے مشہور تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی اور اس کے خزانے بے شمار تھے۔ بادشاہ نہایت نیک اور متقی شخص تھا جس کا مقصد اپنی عوام کی فلاح و بہبود تھا۔ اس نے ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کی اور کبھی بھی ظلم و جبر کا سہارا نہ لیا۔ بادشاہ کے دربار میں ایک کنیز تھی جو نہ صرف خوبصورت بلکہ ذہین بھی تھی، لیکن اس کا دل بدی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنے مفادات کے لیے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دیتی اور ان کے ساتھ چال بازیاں کرتی تھی۔ بادشاہ کی نرم دل ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کنیز کی طرف سے دربار میں اہم کاموں میں شریک ہوتی تھی۔ اس کا دل میں خیال تھا کہ بادشاہ کی نرم دلی کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہ ایک کھلا خزانہ دیکھ رہا تھا جو مختلف قسم کے موتیوں اور سونے سے بھرا ہوا تھا، لیکن خزانے کے دروازے پر ایک پراسرار سوال لکھا تھا۔ سوال یہ تھا، تم کس طرح اس خزانے کو حاصل کر سکتے ہو؟ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ خزانے کے دروازے کو کھولنے کے لیے بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ ہر بار جب وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، وہ ایک نئی پریشانی میں پھنس جاتا۔ بادشاہ بیدار ہوا اور یہ خواب اس کے دل و دماغ پر چھا گیا۔ اس نے دربار میں وزیر کو طلب کیا اور خواب کی تعبیر کے لیے سوال کیا۔ بادشاہ سلامت، یہ خواب آپ کی سلطنت کی کامیابی کی علامت ہے۔ خزانہ آپ کی حکمت، انصاف اور عدل کا نشان ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کی کوشش کریں گے اور انصاف کے ساتھ کام کریں گے تو یہ خزانہ آپ کے لیے کھلے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی باتوں کو دھیان سے سنا، لیکن خواب کا راز ابھی تک واضح نہیں ہوا تھا۔ کنیز جو کہ بہت چال باز تھی، اس نے بادشاہ کے خواب کے بارے میں سنا اور اسے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سوچا کہ اگر بادشاہ اس خواب کی تعبیر کے پیچھے چھپی حقیقت کو نہ جان سکے تو وہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ کنیز نے وزیر کو دھوکہ دینے کے لیے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ وہ بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا کر اسے بیمار کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تاکہ بادشاہ کمزوری کا شکار ہو کر اس کے مشوروں پر زیادہ عمل کرے۔ کنیز نے اپنی مکاری کے ذریعے ایک دن بادشاہ کا کھانا تیار کیا اور اس میں زہر ڈال دیا۔ بادشاہ نے کھانا کھایا اور کچھ ہی وقت میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ وزیر فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے طبیعت کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ وزیر نے اندازہ لگایا کہ یہ کسی چال بازی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب بادشاہ کی حالت مزید خراب ہو گئی تو وزیر نے فوراً کنیز پر شک کرنا شروع کیا اور اس نے بادشاہ کو بتایا کہ کنیز کچھ عجیب حرکات کر رہی ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پر یقین آ گیا اور اس نے کنیز کو دربار میں طلب کیا۔ کنیز، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہاری چال بازی سے میری صحت کو نقصان پہنچا ہے یا تم نے میرے کھانے میں زہر ملایا تھا؟ کنیز نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ آپ میری باتوں پر زیادہ توجہ دیں اور مجھے زیادہ اختیارات ملیں۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ مجھ پر زیادہ اعتماد کریں گے۔ بادشاہ نے کنیز کی
باتوں کو سنا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی چال بازی کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے اس معاملے کی حقیقت سمجھائیں اور اس کے فیصلے میں حکمت دیں۔ بادشاہ نے اپنا فیصلے میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے کنیز کو سزا دینے کے بجائے معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں اس جرم پر پکڑا، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تمہاری اس چال بازی کو سزا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں کہ تم اپنے اعمال کو درست کرو۔ کنیز نے بادشاہ کی معافی پر شرمندہ ہو کر دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہی حقیقی کامیابی ہے، نہ کہ چال بازی اور مکاری۔ کنیز کی مکاری کا انجام اس کے سامنے آیا۔ اس کے چھوٹے جھوٹے طریقوں نے اسے نقصان پہنچایا۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ بادشاہ کا فیصلہ عدلیہ اور انصاف کی علامت تھا۔ اس نے کنیز کو معاف کر کے اس کے دل کو بدلنے کا موقع دیا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے راستے پر چلنا انسان کو کامیابی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔